تو دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام، نبی سے محبت کرنے والے ہم سے زیادہ صحابہ کرام. تو اگر محبت رسول کا ثبوت دینا میلاد منا کر کے ہوتا تو صحابہ کرام اسے کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر صحابہ کرام نے اس طریقے سے ثبوت دیا ہے میلاد منا کر کے، کیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن دکھائیے کہ کس صحابی نے نبی کا جشن میلاد منا کر کے محبت رسول کا ثبوت دیا. لائیے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم بھی شامل. اگر صحابہ کرام نے اس طریقے سے میلاد نہیں منایا تو پھر یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے. اگر صحابہ کرام نے جشن میلاد نہیں منایا تو پھر یہ محبت رسول کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ دین کو ہم سے زیادہ صحابہ کرام سمجھنے والے تھے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو صحابہ کرام اسے کرے بغیر نہیں رہتے، اس لیے کہ دین کو ہم سے زیادہ وہ سمجھے تھے. اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ محبت رسول کا طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام کرتے. اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ نہ یہ محبت رسول کا طریقہ ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے. بات واضح ہو. اور آگے چلیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے. کسی تابعین سے یہ ثابت کیا جائے کہ کسی تابعی نے اس طریقے کا جشن میلاد منایا. تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے. صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ کے بعد دور شروع ہوا تابعین کا. تابعین کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، کسی تابعی سے یہ ثبوت نہیں ملتا، کسی تابعی نے اس طریقے کا جشن میلاد نہیں منایا. تابعین کے بعد دور شروع ہوتا ہے تبع تابعین کا. کسی تبع تابعین میں سے یہ ثبوت نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا کہ کسی تبع تابعین نے اس طریقے کا جشن میلاد کا کوئی اہتمام کیا ہو محبت رسول کے نام پر. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ باتیں ہوائی میں نہیں کر رہا ہوں، تاریخ آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ گزر گیا، نبی کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ گزر گیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ گزر گیا. اس پورے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے میں، تابعین کے بعد تبع تابعین کے زمانے میں آپ کو کہیں یہ جشن میلاد کا ثبوت نہیں ملے گا. کہیں آپ کو اسے عید مناتے ہوئے نہیں ملے گا. جب اس طریقے کا ثبوت نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اجر و ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت رسول کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا اس کی تاریخ کی طرف بھی چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز کا ثبوت نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، پورے 63 سال میں کہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو کہا کہ دیکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، 12 تاریخ یہ پیدائش کا دن ہے، برتھ ڈے منایا جائے، جلوس کا تم اہتمام کرو، جشن کا اہتمام کرو، مدینہ کو سجا دو، کیا صحابہ کرام بخیل تھے؟ نعوذ باللہ.
کیا صحابہ کرام کے پاس وقت نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ اتنی زیادہ محبت کہ آپ کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اپنے مال کو قربان کرنے والے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے، کیا وہ صحابہ کرام کے پاس وقت نہیں تھا؟ پھر کیوں نہیں منایا؟ کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ تاریخ آئی، 12 ربیع الاول کی 63 سال زندگی تھی، 63 مرتبہ آیا یہ 63 مرتبہ یہ دن آیا۔ کسی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کیا ابو بکر صدیق دیکھو میرے جشن میلاد کا وقت آ رہا ہے، مدینے کو سجایا جائے، جلوس نکالا جائے؟ کہیں یہ ثبوت نہیں ملا۔ خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ کا پورا دور، تابعین، تبع تابعین کا دور گزر گیا، کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ چیز آئی کہاں سے؟ آئیے تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بدعت کب آئی، کہاں سے آئی۔ تاریخ کے صفحات کو آپ اگر پلٹیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عراق کا ایک شہر، ایک علاقہ جس کا نام موصل کے قریب ایک شہر جس کا نام اربل، اس اربل کا ایک حکمراں تھا جس کا نام ملک مظفر الدین۔ یہ رافضی عقیدہ تھا، شیعہ تھا۔ اس اربل کے حکمران نے، ملک مظفر الدین نے سن 625 ہجری میں عراق کے شہر موصل کے اندر اس جشن میلاد کا اہتمام کیا، جلوس نکالا، جشن میلاد کا اس نے آغاز کیا۔ 625 ہجری میں، غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد اس بدعت کا ایجاد ہوا۔ ان 600 سالوں میں کہیں اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، کہیں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ 625 ہجری کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کا آغاز ہوا اور یہیں سے اس بدعت کی ابتدا ہوئی۔ آئیے ذرا دیکھیں، بات کو یہیں پر روک کر کے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا فرمان ہے، 4 اماموں سے میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا فرمان کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا۔ ہم سب کا بھی ایمان ہے نہیں ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت مبارکہ کو اتار کر کے مسلمانوں کو خوشخبری دے دیا کہ اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا۔ جو ذمہ داری آپ کو دے کر کے بھیجی گئی تھی، جو امانت آپ کو دے کر کے بھیجی گئی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذمہ داری کو آپ نے کما حقہ ادا کر دیا۔ آج اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کو بحیثیت اسلام کے ہم اس سے راضی ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا۔
آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب جو چیز اس دن، یعنی جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت، اس دن جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی، نبی کے بعد بھی وہ کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بات کو سمجھیے، امام مالک رحمہ اللہ علیہ کتنی پیاری بات سمجھا رہے ہیں، کتنا کھلے انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز اس دن دین نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ چیز کبھی بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تو غور کیجئے، جو عید میلاد النبی جسے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 600 سال بعد منائی جا رہی ہو، وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دین ہوتا تو نبی کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ وہی فرما رہے ہیں، جو چیز اس دن دین نہیں تھی، نبی کے بعد بھی وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تو جو عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 600 سال بعد شروع ہو رہی ہے، وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ماننا پڑے گا یہ دین میں بدعت ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے نام پر ہر نکالی گئی نئی چیز یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ عید میلاد النبی کے نام پر جو کیا جاتا ہے، یہ دین کے نام پر نئی نکالی گئی بدعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 600 سال بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ بدعت نکلی کہاں سے؟ عراق سے نکلی۔ آپ کو میں بتایا، عراق کا شہر موصل، وہیں پر سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا، جس نے میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ عراق، اب احادیث کو اٹھا کر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عراق کے تعلق سے؟ یہ فتنوں کی سرزمین ہے، یہاں سے فتنے نکلیں گے، یہاں سے فتنے نکلیں گے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ عید میلاد النبی کی بدعت بھی سب سے پہلے اسی عراق کی سرزمین سے نکلی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی سرزمین قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عید اگر واقعی میں عید ہوتی تو یہ عید مدینہ سے نکلتی یا مکہ سے نکلتی، لیکن یہ عید کا تعلق اللہ کے نبی کی بستی سے نہیں ہے، نہ مدینہ سے ہے نہ مکہ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق عراق سے ہے، جو فتنوں کی سرزمین ہے۔ یہ عید میلاد النبی کی تاریخی حیثیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آئیے ذرا آگے چلیں۔ اب ہم دیکھیں گے ان کے دلائل۔ یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 600 سال کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ کسی بھی طریقے سے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہو گئی کہ یہ بدعت ہے، یہ دین کے نام پر دین میں نئی نکالی گئی چیز ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں دلائل۔ جو لوگ جشن میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، پہلا سوال تو ان سے میرا یہ ہے کہ یہ کیسی عید ہے جس عید میں نہ نماز ہے نہ اللہ کا ذکر ہے؟ اگر آپ دیکھیں، اسلام کی 2 مشہور عیدیں ہیں، مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، دونوں تہواروں میں کیا ہے؟ ناچ گانا ہے، شور شرابہ ہے، بینڈ باجا ہے، ہلڑ بازی ہے، ربین وغیرہ باندھ کر کے نکلنا ہے؟ نہیں۔ دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں،
ان دونوں عیدوں میں اور ہفتہ واری اگر عید لیا جائے جسے جمعۃ المبارک کہا جائے، جمعہ کی عید کہا جاتا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کی تعلیم دی، نہ کہ ہلڑ بازی کرنے کا حکم دیا، نہ کہ شور شرابے کرنے کا حکم دیا، نہ کہ نعرے بازی کرنے کا حکم دیا، نہ کہ بینڈ باجا لگا کر کے راستوں پر نکلنے کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کو دیکھیے، مسلمانوں کی ایک عید جو عید کا دن کہا گیا جمعہ کو، اس میں بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ نہا دھو کر کے مسجد آئیں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی معاملہ یہی ہے۔ اب سمجھ یہ نہیں آتا کہ لوگ اسے عید بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں یہ عید کیسی ہے جس میں نہ نماز ہے نہ اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے جو لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں اس کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہے اتنی جرأت؟ یہ سوال ہے، میں ذہن کو صاف کر رہا ہوں، بس کسی پہ طنز تشنیع نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اسے عید میلاد النبی مانتے ہیں تو بتائیے اس میں عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعت نماز ادا کرنا ہے؟ کب ادا کرنا ہے؟ وقت کیا ہے؟ کوئی ہے جو بتا سکتا ہو؟ یہ عید ہی نہیں تو بتائے گا کہاں سے؟ تو اس کے باطل ہونے کے لیے، اس کے رد کے لیے، ایک تو پہلی چیز کہ یہ عید نہیں ہے۔ اگر عید ہوتی تو اس میں طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔